تو آپ کے والد صاحب کو پارٹی نے سینیٹر بھی بنوایا اور وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی چھوڑنا پڑی؟ آخر وجہ کیا تھی چھوڑنے کی وجہ؟ کیونکہ اس کے بعد آپ ہیں تو آپ نے مطلب ایک پہلا الیکشن آ رہا ہے اس کے بعد، تو آپ نے کیا وجہ تھی، ریزن کیا ہے؟ وہی لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک خاندان، ایک پارٹی جو کہتی ہے کہ ہم بانی رکن میں سے ہیں، وہی خاندان چھوڑ کے جا رہا ہے، ریزن آپ نہیں بتا رہے ہیں۔ پارٹی میں اگر آپ کو کسی پارٹی کے ساتھ آپ کی ریلیشن ہوتی ہے پھر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے دو ہی وجوہات ہو سکتے ہیں، جہاں تک ہماری اپنی سیاسی نظر ہے، یا تو مفاد ہے یا پھر ان کے ساتھ جو آپ کے توقعات تھے، جو آپ کی رسپیکٹ تھی، جو عزت تھی، وہ آپ کو نہیں دی گئی۔ کہ آپ کے والد صاحب کے دور میں یہ حلقہ قوم پرستی کی جانب تھا، اب یہ مذہب پرستی کی جانب اس کا رجحان ہے۔ آیا یہ یہاں پہ شخصی ووٹ کا رجحان ہے یا مذہب کا؟ میرے گھر کو دیکھ لے، اگر یہ کسی پے کا گھر لگتا ہو یا کسی سینیٹر کا گھر لگتا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں انتخابات پر سوال یا نشان ہوتے ہیں، بلوچستان میں تو کچھ زیادہ ہی سوالات آتے ہیں، کہتے ہیں کمپنی بہادر جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اب آپ کینڈیڈیٹ ہیں، میدان میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو ایسے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ کیا یہاں عوام کا ووٹ واقعی ایوانوں تک پہنچ جاتا ہے یا کسی اور کی خوشی آپ کو وہاں تک پہنچاتی ہے؟ السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ 2024 کے الیکشن کی آمد ہے، جیسا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک تاریخ دی گئی ہے کہ آپ نے ہر صورت 8 فروری کو الیکشن کرنے ہیں، تو ایک صورتحال ہے، گہما گہمی بھی ہے۔ اس حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نقطۂ نظر، ان کی پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے یا وہ باقیوں سے مختلف کیوں ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی جو ہماری یہ سیریز ہے، اس کے جو ہمارے پہلے مہمان ہیں، ان کا تعلق ڈسٹرکٹ مسخیل سے ہے، سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرحوم سینیٹر سردار اعظم خان مسخیل کے نوجوان فرزند سردار حنیف خان مسخیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سردار صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ تھینک یو۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کے خاندان کا خاندان کا تعلق پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے تھا، اور آپ کے والد صاحب وہاں سے MPA بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی رہے ہیں۔ تو پارٹی جو آج کل تو ایک سیزن چلا ہوا ہے کہ بدقسمتی سے یہ ہے کہ جو ATM ہے ان کو سینیٹر بنایا جاتا ہے، یا پھر قوم پرستوں میں ایک رجحان ہے جو اپنے لوئل لوگ ہوتے ہیں ان کو سینیٹر بناتے ہیں۔ تو جہاں تک میں جانتا ہوں ATM والی لسٹ میں تو آپ لوگ تو نہیں ہو، تو وہ لوگ ہو جو وفادار رہے ہو پارٹی کے۔ تو آپ کے والد صاحب کو پارٹی نے سینیٹر بھی بنوایا اور وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر کیا وجہ ہوئی کہ آپ کو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی چھوڑنا پڑی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ پارٹی دو طرح کی یہاں پہ اس ریاست میں جو سیاست ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہے، یا تو آپ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا آپ کی اپنی پارٹی ہوتی ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جب بنیاد رکھی گئی تو اس میں اگر پہلا اینٹ خان سمد خان شہید نے رکھا تو دوسرا اینٹ ہمارا تھا اس کے ساتھ۔ یہ انگریز کے ٹائم سے لے کے پھر مجھ تک، یعنی 4 پوسٹ بنتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ ہماری افیلیشن۔ اس پارٹی میں ہم رہے ہیں، اس پارٹی کو بنانے میں اور اس مقام تک پہنچانے میں جو کردار سمد خان کا تھا وہ کردار ہمارا تھا۔ تو سینیٹر بنانا اور اس میں مفاد کے حوالے سے نہ تو ہم نے کبھی بھی سیاست کی، ہماری سیاست جو تھی وہ قومیت کی تھی، قوم کے حقوق کے لیے، پشتونوں کی آزادی کے لیے، پشتونوں کی ایک اپنی زمین پہ اپنا واک اختیار کا یہ نعرہ ہم نے بلند کیا تھا۔ تو اس ریفرنس میں اس حوالے سے ہم اس پارٹی کے ساتھ ہماری ریلیشن تھی، اور جہاں تک ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اس پہ آج بھی ہمیں کوئی افسوس نہیں، کیونکہ ہم نے جو سیاست کی وہ اپنی قوم کے لیے کی، اپنی زبان کے لیے کی اور پٹھانوں کے لیے کی، پشتونوں کے لیے کی۔ چاہے وہ پشتون یہاں اس ریاست میں یعنی پاکستان میں آباد تھے یا افغانستان میں تھے، ان کی حقوق کی جنگ ہم لڑتے رہے تھے اور لڑتے رہیں گے۔
जब तक इनको आज़ादी नहीं। सही, तो आप आखिर वजह क्या थी छोड़ने की वजह? क्योंकि उसके बाद आप हैं, तो आपने मतलब एक पहला इलेक्शन आ रहा है उसके बाद, तो आपने क्या वजह थी, रीज़न क्या है? वही लोग जानना चाह रहे हैं कि एक ख़ानदान, एक पार्टी जो कहती है कि हम बानी रुकन में से हैं, वही ख़ानदान छोड़ के जा रहा है, रीज़न आप नहीं बता रहे हैं। रीज़न शायद हमने बहुत जगह पे इस पे डिबेट हमारी हुई है, तो आज आपके चैनल के तवसुत से फिर बता देते हैं। पार्टी में अगर आप किसी पार्टी के साथ आपकी रिलेशन होती है, फिर आप उनको छोड़ देते हैं, तो उनके दो ही वजूहत हो सकते हैं जहाँ तक हमारी अपनी सियासी नज़र है। या तो मुफाद है, या फिर उनके साथ जो आपके तवक्कुआत थे, जो आपकी रिस्पेक्ट थी, जो इज़्ज़त थी, वो आपको नहीं दी गई। मेरी पार्टी छोड़ने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो हमारी अपनी कौम की इज़्ज़त और अपनी पार्टी में जो हमने कुर्बानी दी, उसको नज़रअंदाज किया गया। हम वालिद साहब के वफ़ात के बाद 2018 में वालिद साहब वफ़ात हुए, उनके बाद वालिद साहब के सीट पे जो सेनेट का सीट था, उस पे महमूद खान अचकज़ई ने मुझे सेलेक्ट किया। इसके ख़िलाफ़ भी पार्टी में एक बगावत स्टार्ट हुई। हमने इग्नोर की कि इनका हक़ नहीं बनता, यानी हमसे ज़्यादा किसी और का तो इस पार्टी में कोई हकूक़ था ही नहीं, हमारा कोई हक़ नहीं बनता, उसकी कोई जस्टिफिकेशन हमें नहीं दी गई। वो इलेक्शन हुआ, उसमें मैं हार गया था। सेनेट के इलेक्शन में मंजूर काकर मुझसे जीत गया। उसके बाद पार्टी का जो रवैया था, वो कारकुन के साथ या आपके किसी नज़दीकी यानी बानी, पार्टी के बानी के साथ जो रवैया इनका होना चाहिए, तो वो रवैया मेरे साथ इनका नहीं था। वो भी हम लोगों ने जो है ना उसको महसूस नहीं किया। उसके बाद हमारे पहला कांगरा हुआ था। कांगरे में ये था कि आप लोग जो हमारी इलेक्शन के लिए हम लोगों ने कांगरा रखा, उसमें लोगों को सेलेक्ट किया जाता था। एक तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में अगर कोई हार जाता है तो वो ये कहता है कि मुझ में वो कमी थी, मैं वो जगह फुलफिल नहीं कर सकता था, वो एबिलिटी मुझ में नहीं थी, तो इस वजह से मैं रह गया। लेकिन इसमें सिलेक्शन हो रही, सिलेक्शन के हद तक थी। उस सिलेक्शन में यानी आपके वालिद ने या आपके बड़े ने क्या क्या स्ट्रगल की, उस स्ट्रगल के हवाले से वहाँ पे उनको ओहदे दिए जा रहे थे। तो सरदार मुस्तफ़ा तरीन का बेटा था सरदार अमजद, उनको इन्होंने उनके वालिद की कुर्बानी के एवज़ उनको सूबे में जगह दी। उसके बाद खुशाल काकर था, उस्मान काकर का बेटा था, जो हमारे सदर थे उस वक्त पार्टी के, उनको उनका ओहदा दिया गया उनके वालिद की वजह से। और ये दोनों बंदे जो थे, उनके सिंगल उस वक्त तक मेंबरशिप किसी भी यूनिट तक हद तक नहीं था। और जब मेरी बारी आई, मैं हमारी पार्टी का एक मंशूर होता है, उसमें आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट लेते हैं, यूनिट से स्टार्ट लेते हैं, फिर आते हैं इलाके में, इलाके के बाद ज़िले में, ज़िले के बाद जो है ना आपको सूबे में लाया जाता है। मैं उस वक्त ज़िले में ज़िला एग्जीक्यूटिव था। मंशूर और आइन के तहत भी मेरा हक बनता था, और अगर वालिद की कुर्बानी किसी और के मेरे वालिद से ज़्यादा है तो वो मुझे बता देते, मेरे जगह जो है ना किसी और को दी गई, और उसको भी हम लोगों ने जो है ना महसूस नहीं किया। कोई बात नहीं, उस वक्त हमारे साथ जो मुस्तफिल के ज़िले के बंदे थे, 45 बंदे थे, 45 बंदों में से किसी को भी ओहदा नहीं दिया गया। उस वक्त एक कबायली सिस्टम हमारा पार्टी के अंदर भी चलता है कि कौम है, काकड़ कौम था, अचकज़ई था, मशरानी था, उन सब को ओहदे दिए के माँ सिवाय एक डिस्ट्रिक्ट जो मुस्तफिल था, मुस्तफिल को नुमाइंदगी नहीं दी, जिसका वो हक रखता था। सही, मतलब आप लोगों को नुमाइंदगी नहीं दी गई, जिस वजह से आप लोगों ने वो क्विट की। आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने लोगों के लिए सियासत की, तो आपके वालिद साहब, मैंने कहा MPA रहे, सेनेटर रहे, तो आप लोगों ने ऐसा क्या काम किया है कि अब आप जा रहे हैं कि अब आप दिखा सके कि भाई मेरे वालिद साहब सियासत में थे, हमारा सियासी घराना है, तो हम ये करेंगे। साहब का आपके पास कोई रिकॉर्ड है? बिल्कुल, वालिद साहब मेरे MPA बने फर्स्ट टाइम, यानी 85 से वालिद साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। उस वक्त मुसाफिर डिस्ट्रिक्ट और लोराई एक से एक हल्का हुआ करता था। उस वक्त जब भी हम लोग इलेक्शन में आते थे, हम मुसाफिर से जीत जाते थे, लोराई में हमें हराया जाता था। और फर्स्ट टाइम जब हमारे ज़िला अलग हुआ, ज़िले में जब फर्स्ट टाइम वालिद साहब खड़े हुए, तो वो MPA बने 2002 से 2007 तक, यानी 7 महीने हम लोगों ने फिर अपनी जो मुद्दत थी उससे पहले हम लोगों ने इस्तीफा दिया था पार्टी के जो मशर थे महमूद खान अचकज़ई के कहने पे। उस वक्त सही अमाउंट में शायद ना बता सकूँ, वालिद साहब से पहले जो MPA गुजरे थे
ان کے نسبت ریکارڈ کام ہوا تھا مساخیل میں. آئی تھنک اس وقت جو فنڈنگ وہ دے رہے تھے بجٹ کے حوالے سے، جو ایم پی اے کا بجٹ ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگ اپوزیشن میں تھے، منسٹری ہم نے نہیں لی تھی، اپوزیشن میں تھے، اس وجہ سے ہمیں 50 لاکھ سم تھنگ مل رہا تھا. اس میں یہ پانی کے لیے جو مشینز ہوتے ہیں یہ دیے تھے، سلائی والے مشین تھے، اور کچھ مسجد وغیرہ تھے ان کے کام ہوئے تھے، اسکول تھے، اس طرح کے بے شمار کام ہوئے ہیں. شاید کبھی موقع ملا تو ہم پبلک کر دیں گے جو کام بابا کے سیکرٹری میں ہوئے. اس کے بعد 2013 میں ہم الیکشن ہارے ڈسٹرکٹ مساخیل سے. پارٹی نے ہم پہ یہ احسان کیا کہ ہمیں 4 ارب روپے ہمیں دیے گئے ہارنے کے باوجود. اس 4 ارب کے آج بھی نشانات، وہ چیزیں آج بھی موجود ہے جو والد صاحب کی سپرویژن میں مساخیل میں وہ کام ہوئے. جس طرح آپ کے ڈیمز سیکٹر، آپ ڈیمز واٹر سیکٹر لے لیں، اس میں 30 کروڑ سے لے کے 10 کروڑ، 8 کروڑ، 7 کروڑ، 2 کروڑ، 4 کروڑ، یعنی 20 لاکھ یا 50 لاکھ تک ہم لوگوں نے 12 ڈیم سے زیادہ بنائے ہیں. جو مجھے یاد پڑتے ہیں 12 ڈیم مجھے یاد ہے جو ہم لوگوں نے بنائے. اسی طرح سکولز، پرائمری سکولز، مڈل سکول، ہائی سکول، مڈل کو ہائی کا درجہ دینا، پرائمری کو مڈل کا درجہ دینا، یہ ہم لوگوں نے پھر ایجوکیشن سیکٹر میں یہ کام کیا. اس کے ساتھ جو جابز آئے، جابز کو ہم لوگوں نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا وہ پبلک کروائے، اور اس کے بعد ہم نے ایچ ایس سی کو دیے. یعنی کہ اس میں جو لوگ حق رکھتا ہے، جو قابل ہے، انٹیس کو میرے خیال میں دیا تھا کہ جو حق رکھتا ہے اس کو دیا جائے. اس میں ہم نے سفارش کو نکال دیا تھا. اس میں ہم نے ورکر کو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ان کو بھی جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا تھا. ہم نے کہا جو قابل ہوگا وہ اس پوسٹ پہ آئے گا. اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں پیچنگز وغیرہ یا سولر وغیرہ، یہ تو بے شمار ہم لوگوں نے کام کیے ہیں. اسی طرح سے سکولز پہ ہم لوگوں نے کام کیا تھا. یعنی 4.5 ارب روپے کے 4 ارب تک ہم لوگوں نے صرف صوبے سے ہم لوگوں نے وہاں پہ مساخیل میں انویسٹ کیے ہیں. صحیح. جس آپ نے فرمایا کہ آپ پہلی دفعہ جب ضلع بنا تو آپ کے والد صاحب وہاں سے منتخب ہوئے. آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے بعد سے جمعیت کا ووٹ بینک اتنا زیادہ، حالانکہ کہا جاتا ہے کہ مساخیل جو ہے نا بڑے قوم پرست ہیں، مذہب پرست بات میں ہے، ایک کہاوت ہے، لیکن اب ڈومیننسی اگر دیکھی جائے الیکشن میں، مولانا سرور صاحب نااہل بھی ہوتے ہیں تو ایک امام کو اٹھا دیتے ہیں جو بیچارہ صحیح طریقے سے معاملات بھی دنیا کے نہیں جانتا ہوتا، وہ اس کی بیس پہ جیت جاتا ہے. پھر پچھلا الیکشن بھی تھا، اس پہ ابھی تک سوالیہ نشان ہے، اور ان کی ہار جیت میں چند ووٹس کا ہی فرق ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کے دور میں یہ حلقہ قوم پرستی کی جانب تھا، اب یہ مذہب پرستی کی جانب اس کا رجحان ہے؟ آیا یہ یہاں پہ شخصی ووٹ کا رجحان ہے یا مذہب کا نے اس کو جو ہے نا اوور فلو کر دیا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک مساخیل کا تعلق ہے، مساخیل میں 2002 سے 2007 تک بابا ایم پی اے رہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں کام کے حوالے سے آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھے جاتا ہے. مذہب ہم لوگ سارے مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے 5 وقت کا نماز پڑھ نمازی ہے. مذہب یہاں اس علاقے میں ابھی انوالو ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ 2008 کی جو ہم لوگوں نے ایک بریک لیا، یعنی ہم لوگ چلے گئے تھے کہ بائیکاٹ سائڈ تھے، اس بائیکاٹ کی وجہ سے ہمیں یہ ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر ہم بائیکاٹ نہ کرتے تو یہ سیٹ جس طرح پہلے ہمارا تھا اب بھی ہمارا ہوتا. پارٹی کا ہوتا ہے یا آپ کے گھرانے کا ہوتا؟ پارٹی کے حوالے سے وہاں پہ اگر کوئی سمبل آپ پارٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو سردار اعظم تھا وہاں پہ پارٹی. تو اگر لوگ پارٹی کو نہیں جانتے تھے لیکن ایک شخصیت کو جانتے تھے جو سردار اعظم کی شکل میں مساخیل میں موجود. صحیح. تو اب پہلے آپ قوم پرست تھے، پھر اگر ہم دیکھیں پشتونوں میں کئی ساری قوم پرست ہیں، جس طرح ANP ہے، اب تو 3-4 اور بھی بن گئی ہیں. تو آپ لوگوں کا جس طرح کہا کہ ہم نے پشتونوں کے لیے کام کرنا تھا، یہ خواہش تھی اپنے علاقے کے لیے، تو پھر آپ نے کسی اور قوم پرست جماعت کا چناؤ نہیں کیا، آپ گئے ہیں پیپلز پارٹی میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو ہم لوگوں نے جو چھوڑی تھی ایک نظریے کے مطابق، وہ نظریہ ہمیں پیپل پارٹی میں نظر آ رہا تھا. یہ بھی شہیدوں کی پارٹی تھی، وہ بھی شہیدوں کی پارٹی ہے، اور یہ پارلیمانی سیاست کی پارٹی ہے. اور جو پہلے ہماری پارٹی تھی وہ ایک ضلع تک یعنی ایک صوبے تک محدود تھی.
اور مستقل کی جو پسماندگی آپ اگر دیکھ لینا تو وہ ان پارٹیوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مستقل قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے. واحد پیپل پارٹی ہے کہ وہ اس علاقے کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی ہماری حکومت آئے گی تو مستقل کو اس لائن یعنی اس دلدل سے نکال دے گی جس کی ابھی بھی سروے ہوتے ہیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سب سے پسماندہ جو ضلع ہے اس میں ہمارا شمار دوسرے نمبر پہ ہو رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے وہاں سے آ رہے ہیں ایک ایم پی اربوں روپے لے کے جا رہا ہے؟ جس طرح ابھی آپ نوجوان ہیں، پچھلی دفعہ بھی سبز باغ دکھائے گئے کہ نوجوان ہے تو کچھ کام کرے گا، لیکن دیکھنے میں آیا اس نے تو مولانا لوگوں کے بھی ریکارڈ توڑ دیے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ کل ابھی آپ نوجوان ہو، آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرو گے کہ بھائی میں نوجوان ہوں، آپ میں سے ہم دنیا کے معاملات سمجھتا ہوں، آپ بھی آؤ گے صرف اپنی جیب بھرو گے تو عوام کہاں جائے گی؟ یہی نعرہ دے کر تو آپ کیسے مطمئن کر پائیں گے یوتھ کو کہ آپ پچھلوں سے مختلف ہیں؟ آپ کے دو سوال آپ نے ایک ہی جگہ پوچھے ہیں. میرے اپنی ذات تک میرا گھر ڈسٹرکٹ مستقل میں ہے، کبھی بھی آپ آ جائے، آپ کو دعوت ہے. میرے گھر کو دیکھ لے، اگر یہ کسی ایم پی کا گھر لگتا ہو یا کسی سینیٹر کا گھر لگتا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو تیز لوگ ہوتے ہیں ہمارے حلقے سے ایک صاحب منسٹر بھی رہے ہیں، منتھلی چندے بھی لیتے ہیں، آج تک وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ کرائے کا گھر ہے. جی. تو یہ تو سیاستدانوں کی اسکیمیں ہوتی ہیں جو ریئل بیس ہو، وہ کہ واقعی نظر آئے کہ پریکٹیکل اور جو ایک دکھاوا ہے اس میں فرق نہ ہو. نہیں، دکھاوا تو آپ ایک دن کے لیے کر سکتے ہو، 2 دن کے لیے کر سکتے ہو، پورے زندگی کے لیے تو نہیں کر سکتے ہو. اور جو نیشنلسٹ سیاستدان وہ ان کی آپ بے شک ان کی ساری زندگی آپ دیکھ لے. میرے والد سے اب کی جو زندگی ہے وہ کھلی کتاب ہے، وہ مستقل سے کبھی بھی نہ چھپی ہے نہ چھپ سکتی ہے. ہم جو کہتے ہیں وہ بات ہماری رہے گی، سر رہے یا نہ رہے، اور جس بات پہ ہم ڈٹے رہے وہ بات ہم ثابت کر کے رہتے ہیں. میرے والد صاحب کی حد تک آپ نے بات کی، کیونکہ میں ایم پی نہیں رہا نہ سینیٹر میں سینٹ میں رہا ہوں. والد صاحب جب 2002 سے 2007 تک ایم پی رہے تو ایم پی یعنی اسمبلی کے فلور پہ 5 روپے کا پین اپنے ہاتھ میں اٹھا کے 65 کے ایوان میں ایک بات انہوں نے ریکارڈ پہ کی تھی کہ اگر یہ 5 روپے والے پین کی مجھ پہ کرپشن ثابت ہوئی تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. اس نے ڈسٹرکٹ مستقل میں نہیں کہا کہ وہاں کی عوام کی وہاں تک اپروچ نہیں تھی. اس نے فلور پہ کہا جہاں پہ آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے، جہاں آپ کا اسپیکر بیٹھتا ہے، جہاں آپ کے وزیر بیٹھتے ہیں. ہو سکتا تھا کہ اس میں سے کوئی ایک بندہ اٹھ جاتا کہ سردار صاحب آپ نے فلانے دن یا فلانے سے یہ چیز ڈیمانڈ کی ہے. ہم تو اس وجہ سے یہ چیز کلیم کر سکتے ہیں یا یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم جو دکھتے ہیں وہی اندر سے بھی وہی ہے. دکھاوے والی سیاست نہ ہم نے کبھی کی ہے، نہ کبھی ہم نے خواہش رکھی ہے. صحیح. اب آپ کا حلقہ ایک تو مستقل جس طرح آپ نے کہا پسماندہ ہے، بدقسمتی سے اس کے ساتھ ہمیشہ ایک پسماندہ ہی اٹیچ کیا جاتا ہے. پہلے شیرانی اٹیچ کیا گیا، پھر بارخان اٹیچ کیا گیا ہے، وہ بھی بدقسمتی سے پسماندہ ہی ہے. تو مشکلات آپ لوگوں کو پیش نہیں آ رہی کہ ایک مسافر کو کور کرنا بڑا مشکل تھا اور پسماندہ تھا، ساتھ میں ایک اور پسماندہ ضلع بھی دے دیا گیا. تو کیسا لگا الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ آپ لوگوں کو، اور کس طریقے سے آپ اپنی کمپین کر رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو فیصلہ پہلے ہمارے پاس آیا تھا جب شیرانی کے ساتھ ہمیں اٹیچ کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ہم لوگ کوئی پروٹیسٹ نہ کر سکے، کیونکہ الیکشن کا سیزن تھا، ہم نے ووٹ لینا تھا، اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانا تھا. اس طرح سے ہم لگے. جب الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ہم نے اپنے قبائلی طور پہ ایک جرگہ بلایا. اس جرگے نے جہاں تک ہمارے جرگے ہونے تھے وہ جرگے ہم لوگوں نے کیے، جہاں جہاں پہ ہمارے پروٹیسٹ ہونے تھے وہاں پہ ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں. یعنی قانونی اور جمہوری جو بھی راستہ تھا ہم لوگوں نے اختیار کیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو سینیٹر تھے اس وقت سردار شفیق ترین، انہوں نے کلیم بھی کیا تھا ایک اسٹینڈنگ کمیٹی میں مستقل کے حوالے سے. تو وہاں پہ اس پہ ڈبیٹ بھی ہوئی تھی. اس میں عابدہ سینیٹر تھی پشتونخوا پارٹی کے حوالے سے، انہوں نے بھی جو ہے نا ان کو سیکنڈ کیا تھا، اور اس کے ساتھ نصیب اللہ بازی جو وا پارٹی سے تھا. ان تینوں نے مستقل کی آواز بلند کی تھی، اس کا ہم لوگ شکریہ ادا کرتے. تو اس حوالے سے ہمارا ضلع الگ ہوا، لیکن ہمیں بارکان کے ساتھ شامل کیا. بارکان کے حوالے سے پھر ہمارے پروٹیسٹ، ہماری جرگے سٹارٹ ہوئے. ایون یہاں تک کہ ہم لوگوں نے N70 کو بلاک کیا تھا، اور فرسٹ ٹائم مستقل میں یہ ریکارڈ ہے کہ 11 گھنٹے تک ہم لوگوں نے اس روڈ کو بلاک رکھا. یہ الگ بات تھی کہ
हकूक़ जिनको हकूक़ चाहिए और जिनके पास हमारी वाकदारी है उनके हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया गया और हम वहाँ से वापस लौट के आए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि हमारी पूरी कौम की बात तो मैं नहीं कर सकता, पूरी कौम हम लोग एक पेज पे थे, 2 पार्टियाँ हमारे साथ हुई ना, वो कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट ना करते कोई मसला नहीं था, वो तो उनकी अपनी विश थी, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट थी। वो किसी को खुश करने के हवाले से या किसी पे अपने आप की वफादारी ज़ाहिर करने के हवाले से उन्होंने कौम के साथ ये बुरा सलूक किया, जिसकी वजह से हमें अलहदा होते होते हम रह गए। अगर वो साथ देते तो अलग हो जाता। इंशाल्लाह जहाँ पे एक चीज़ है, एक सियासी पार्टी की कोई मजबूरी हो सकती है कहीं पे भी, या वोट के हवाले से या किसी इक़्तिदार में लाने के हवाले से या वोट जितवाने के हवाले से, कौमों की कोई मजबूरी नहीं होती। वो अपना वाक अख्तियार हर हद तक उस पे जाने के लिए तैयार है। ना तो वो ब्लैकमेल हो सकते हैं, ना वो पीछे हटने के लिए भी तैयार होते हैं। हमारी सियासत में तो ये होता है, अगर आप किसी जगह पे वापस पीछे हट जाते हैं तो कहते हैं कि ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, आगे भी जाना पड़ता है, 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, फिर आगे जाना पड़ता है। तो वो कौमियत के हवाले से अगर वो हमारे साथ होते, पार्टी के हवाले से नहीं, पार्टी के हवाले से इनका हमें कोई सपोर्ट ना चाहिए, ना होगा, ना वो दे सकते थे। कौमियत के हवाले से अगर वो कौम के कतार से ना निकलते और उस कतार में हमारे साथ होते और हमारे अगेंस्ट ना होते, साथ भी ना देते, तो अगेंस्ट भी ना होते, किसी को खुश करने के हवाले से हमारी मुखबरी ना करते, फिर भी हम लोग ये अलहदा कर सकते थे। उसके बाद जो इन्होंने एक रोल अदा किया कि इलेक्शन कमीशन में कोई पटिशन डाल दे या हाई कोर्ट में कोई पटिशन डाल दे, वो तो इनकी सिर्फ मजबूरी थी, अपने ऊपर एक लगा हुआ दाग को धोने की एक नाकाम कोशिश थी। मेरे ख्याल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इस मिट्टी के साथ वफादार लोग हैं, वो इस इलेक्शन में भी इनको उनके किए हुए अमल की सज़ा देंगे, ये मुझे उम्मीद है। हम बोलने वाले नहीं हैं, हम लोग जो इस खित्ते में रहते हैं, मुस्तक़िल में जितनी भी कौमें, हम अगर किसी के साथ हमारी दुश्मनी हो जाती है और वो बदला लेता है, तो 100 साल के बाद भी अगर वो बदला लेता है तो हम लोग उसको कहते हैं कि आपने जल्दी की है। आप नौजवान हो तो आप प्यार मोहब्बत की बातें करो, आप बदलूं के लगे हुए हो, लोगों को उम्मीद है। पहले हमारा इलाका जितना बदनाम है लड़ाई झगड़ों से, तो हम आप लोगों से यही तवक्को करते हैं कि आपने फैसले करने हैं, आपने मसलों का हल निकालना है, जंग व जदल से तो दूर ही रहें। और दूसरी बात यह है, एक इसके साथ ही अटैच एक सवाल है कि जिस तरह पिछली दफ़ा आए मुसख्खेर से MPA मुंतखब हुए तो शीरानी वाले बेचारों को भूल दिया। अगर कोई 10 रुपए आ रहे थे तो 2 भी उनको नहीं दिए जा रहे थे। इसी तरह अब चाहे मुसख्खेर से आए या बार खान से आए, जो आ जाता है कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट का, वो अपने पे तो अपनों पर मेहरबान होता है, वो जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट होता है वो बिल्कुल महरूम हो जाता है। तो इसका दूसरे वाले लोगों को आप कैसे मुतमईन कर पाएंगे? आप क्या कहेंगे? अब शीरानी वाले तो बार खान वालों को यही कहेंगे कि मुसख्खेर वाला आया, उसने मेरे साथ ये किया, तो आप बार खान वालों को कैसे मुतमईन कर पाएंगे? जहाँ तक मुतमईन वाली बात है, मुतमईन तो हम लोग कभी भी नहीं होंगे, वो इस वजह से कि मुसाफिर और बारकान जितना पसमानदे ज़िले पूरे इस सूबे में नहीं है। वहाँ पे जो भी आप काम करोगे वो कभी भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि 76 सालों से पसमानदा ज़िला 5 सालों में आबाद करना इम्पॉसिबल है। तो हकूक़ के हवाले से अगर आबाद कर सकते हैं, बात हम पहुँचा भी सकते हैं और उस पर हम लोग डिबेट भी कर सकते हैं। हकूक़ तो एक इस तरह से भी हो सकता है कि उनके वोटर्स के, उनकी आबादी के हवाले से इनकी बजट में हिस्सेदारी हो, लेकिन बदबख्ती से सियासी लोग जो है ना, वो इन चीज़ों को काउंट नहीं करते। वो इसको काउंट करते हैं कि आपने कितने डिस्ट्रिक्ट मुसख्खेर से कितने वोट उठाए हैं और बारकान से कितने उठाए। वो वोट जो आपको पड़े हैं उस हिसाब से फिर आपने बजट इन पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का जो मंशूर है, जो आइन है, उसमें हम इन चीज़ों को हमने ना तो कभी भी इनको फॉलो नहीं किया। हम तो ये चाहते हैं कि जो आबादी हो उस आबादी पे हम लोग इसको जो भी बजट आए वो डिवाइड हो। ये पाकिस्तान का फार्मूला है, पाकिस्तान में भी तो ये फार्मूला चल रहा है, कहीं आंखें बंद करके कोई और फार्मूला भी चल जाता है, लेकिन हमें बताया तो यही फार्मूला है, सया भी यही फार्मूला है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपका हल्का है, इसमें बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं जो जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस हवाले से वो मुबैना तौर पर मशहूर हैं। इसमें सरदार अब्दुर्रहमान खेदरान साहब हो गए, इस तरह मौलाना सरवर साहब हो गए, इस तरीके से हाल ही में जो रहे हैं हमारे डिप्टी स्पीकर बाबर साहब हो गए, अब्दुल करीम हो गए। इसमें
मतलब یہ مضبوط امیدوار ہیں. اب آپ پہلی دفعہ آ رہے ہیں میدان میں, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر پائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ مقابلہ بھی کریں گے اور امید بھی ہے کہ جیتیں گے بھی, کیونکہ جو مقابلہ میں ان کے ساتھ ابھی کر رہا ہوں وہ میں مستقل قوم کے ووٹ پہ اور بارکان قوم کے ووٹ پہ کر رہا ہوں, اور پھر ایک جھنڈے کے تلے کر رہا ہوں جس کو پیپل پارٹی کہتے ہیں. پیپل پارٹی کا منشور, پیپل پارٹی کا کام شاید بیان کرنے کے حوالے سے کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا کریں گے. جس طرح آئین پاکستان, اگر وہ ایک پورے ملک کو ایک آئین دے سکتا ہے, وہ بھی یہی پارٹی تھی. اگر آپ کو یاد ہو بلوچستان میں جب بگٹی کا واقعہ ہوا, اس کے بعد 5000 یہاں بھی ملازمتیں ہمارے لیے تو بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن یہ نمک بھی کسی نے آج تک وہ مہربانیاں پہ نہیں کی, اس پارٹی نے کی ہے. جس طرح بے نظیر کا سپورٹ پروگرام, جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, آپ کس نظریے کے ہو, اور آپ کی نسل کیا ہے اور آپ کی زبان کیا ہے. ہم ان چیزوں سے بالا تر ہو کے اپنے علاقے کی خدمت کے خواہاں تھے, کرنا کیا بھی ہے اور کریں گے بھی انشاءاللہ. آخر میں یہ بتائیے گا کہ بارکھان آپ کی پارٹی کا ایک خبراہ ہے, یہاں سے جیتے آ رہے ہیں, تو حالیہ پورے پاکستان میں اور بلوچستان اور پھر آپ کے حلقے میں بھی چلی ہوئی ہے جو ٹکٹ نہیں ملی. اب ایک ٹکٹ ہوتی ہے, ہر ایک کو تو نہیں دی جا سکتی, تو لوگوں کی کچھ ناراضگی بھی وہ دکھ رہی ہے. تو آپ ان لوگوں کو کیا راضی کر رہے ہیں یا آپ ان لوگوں کو خاطر میں نہیں لا رہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر پورے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی ہے جو آپ کے حلقے میں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا اور وہ کچھ خفا ہے؟ ایک کہاوت جعفر صاحب آپ نے سنی ہوگی کہ قطرے قطرے سے جو دریا بنتے ہیں. ہم تو کسی کے کو اگنور کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم جائیں گے, ان کو منائیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک سے بلے دو, دو سے بلے چار. جو ناراض ہے, جہاں تک مجھے اختیارات ہے یا مجھے ان کے ساتھ منانے کا کوئی اختیار ہوگا, میں ان کے پاس جاؤں گا, ان کے گھر پہ بیٹھوں گا, کیونکہ ہم پارٹی ایک ہے, ہمارا نظریہ ایک ہے. ٹکٹ آنے جانے والی چیز ہے, ٹکٹ پہ کوئی بھی کھڑا ہو, کل اگر وہ کامیاب ہوگا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ مستقل کامیاب ہوا ہے, وہ کہے گا پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ تک کامیاب ہوا. نام ہمارا مشترکہ ہے, بے شک مفاد کل تنخواہ کے حد تک مفاد ایک بندے کے پاس جائے گا, لیکن نام جو ہوگا وہ ہم ساری پارٹی کا ہوگا, سارے پارلیمان کا ہوگا, زرداری کا ہوگا, بلاول چرمین کا ہوگا, اور یہاں پہ ہمارے صوبے کا نام روشن کرنا ہے, اپنی پارٹی کو آگے لے جانا ہے. اس کے لیے ہر حد تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا, اور ہر بوجھ جو مجھ پہ کہیں گے, جس طرح سے وہ راضی ہوں گے, ان کو راضی کرنے کی ہم کوشش کریں گے. صحیح. بالکل. آخری سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں انتخابات پر سوال یا نشان ہوتے ہیں, بلوچستان میں تو کچھ زیادہ ہی سوالات آتے ہیں. کہتے ہیں کمپنی بہادر جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے. تو اب آپ کینڈیڈیٹ ہیں, میدان میں آئے ہوئے ہیں, تو آپ کو ایسے آثار دکھائی دیتے ہیں کہ کیا یہاں عوام کا ووٹ واقعی ایوانوں تک پہنچ جاتا ہے یا کسی اور کی خوشی آپ کو وہاں تک پہنچاتی ہے؟ جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے, اگر آپ کچھ ہوں گے اپنے علاقے میں تب وہ آپ کو کہیں پر پہنچا سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی دعا ہو, وہ بھی تب ہوتی ہے نا جب آپ کچھ خود بھی ہو. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو جانتا نہ ہو اور آپ کی کوئی اسٹرگل نہ ہو اور آپ کو علاقے کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو اور آپ کھڑے ہو جائے وہ آپ کو اس سیٹ پہ بٹھا دیں. ایسے بہت سے ضلع ہیں, جس طرح ڈسٹرکٹ مستقل میں, اس چیز کو میں ڈینائی بھی کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ مستقل ہے, اس میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں وہ ووٹ پہ ہوئے, آج تک ایک ٹپا بھی نہیں لگا ہے. ایک ٹپا؟ جی, جہاں تک مجھے معلومات ہے, یعنی ٹپے والا وہ والا سسٹم نہیں ہے. اگر آپ چھپ کے یا شام کو وہ کرے وہ الگ بات ہے. جس طرح آپ چمن کا سائڈ دیکھ لیں, جس طرح آپ کوئٹہ کو دیکھ لیں, ایسے بیلٹ ہیں جہاں پہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں, وہاں پہ ٹپے لگائے جاتے ہیں اور پھر بکس بھر دیتے ہیں. اس طرح کی سچویشن مستقل میں اب تک نہیں ہوئی ہے. اب مطلب اب اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ بالکل الیکشن کمیشن انتظامیہ اس پر پورا انحصار کر رہے ہیں, کل آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان میں کوئی جیتے اور وہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہارنے والا کا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں, الگ الیکشن ہوتے ہیں, آپ جیتے ہیں یا آپ ہارتے ہیں, جو بھی آپ کا نصیب ہو. تو مطلب آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن اور انتظامیہ سے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا رہی ہے بلوچستان میں, کیونکہ اب آپ ایک کینڈیڈیٹ ہیں؟ جی جی, وہ تو اس وقت ہوگی جب میں اس پروسیس میں جاؤں گا. مجھے کل نہیں پرسوں ٹکٹ ملا ہے, اس کے بعد انتظامیہ ہمیں کتنے
پولنگز دیتے ہیں اس پولنگز پہ ان کی پھر ہمارے ساتھ کیا رویہ ہوگا اور انتظامیہ اپنی مشینری کہاں پہ انوالو کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ تو اس وقت آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، میں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں۔ ایک کام ہونے جا رہا ہے، ہوا نہیں ہے، اس میں اگر صاحب کا ریکارڈ آپ کہہ رہے ہیں درست، تو اس حوالے سے میں نے کہا میں ڈسٹرکٹ مستقل کی حد تک کہتا ہوں کہ یہ والی شفافیت مستقل میں ہے، اور رات والی جو شفافیت ہے وہ پورے پاکستان میں نہیں ہے، جو ووٹ کاسٹنگ تک ہے، کیونکہ ان الیکشنوں میں میں خود رہا ہوں، ٹپا مستقل میں نہیں لگتا۔ 12 بجے کے بعد کسی کا رزلٹ چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ پورے اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، ایک ڈسٹرکٹ کا ہے ہی نہیں۔ بہت بہت شکریہ سردار حنیف خان مستقل صاحب، یہ ڈسٹرکٹ مستقل اور بارکھان سے پیپلز پارٹی کے MPA کے امیدوار ہیں، تو ان کی آپ نے باتیں سنی، ہم نے کوشش کی کہ جو عوام کے دلوں میں سوالات ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں۔ اب وش ہم گڈ لک، تھینک یو، اللہ حافظ۔